بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی نشست کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں قد کی حکمتیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حکمت اس میں یہ ہے کہ جس طرح باطنی محامد و محاسن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بلند نہیں، اسی طرح ظاہری قد و قامت میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ نہیں سکتا۔ سب سے نمایاں اور سر بلند ہونے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ بلندی اس لیے تھی کہ ہر ایک پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ظاہری و باطنی احوال میں اس ذات اقدس یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد انور زیادہ طویل پیدا نہیں کیا گیا، کیونکہ حد سے زیادہ طویل ہونا اعتدال کے منافی ہے اور قابل تعریف نہیں۔ ہاں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دیکھنے والی آنکھوں میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اس لیے عطا کی تھی کہ کوئی صورت کے لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند دکھائی نہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ضرورت نہ رہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال پر دکھائی دیتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی تھی۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد انور کو طویل پیدا فرما دیتا، لیکن رب قادر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میانہ قد ہی عطا فرمایا۔ البتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تھا کہ دیکھنے والے محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے سربلند ہیں اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لوگوں کی نظروں میں بلند دکھائی دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس حال میں بھی اصل خلقت پر میانہ ہی رہتا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت معنوی کو ہی اللہ رب العزت نے دیکھنے والے کی آنکھ میں رفعت حسی بنا دیا تھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ مزید رقم کرتے ہیں کہ اور ایسا اس لیے تھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح معنوی اور باطنی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بلند نہیں، اسی طرح ظاہر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے ذکر جمیل پر حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی صفات، آپ کی تعریفات، آپ کا حسن جمیل، اس کو بیان کرنا ناممکن ہے، اور یقیناً یہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ اور آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو کیسا محسوس ہوا، آپ نے حضور کی ذات و صفات کو جان کر آپ کے ایمان میں کتنی قوت پیدا ہوئی، ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے پیر کو ایک نئی کتاب ایمان افروز واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔